ایک جنگل میں ایک گلہری رہتی تھی اور اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ رہتا تھا۔ بچے کا نام تھا گلو۔ گلو تھا تو بڑا شرارتی، مگر وہ ایسی شرارتیں نہیں کرتا تھا کہ جن سے کسی کو نقصان پہنچے، اور اگر کوئی ایسی شرارت کبھی وہ کر بیٹھتا تو معافی ضرور مانگ لیتا تھا۔ گلو کا گھر ریشم کے درخت پر بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نہر بھی بہتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے آ کر رکتے، نہر کا ٹھنڈا پانی پیتے اور آگے چلے جاتے۔ گلو ان سب لوگوں کو دیکھا کرتا، اور اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کر چپکے سے کھا جاتا۔ اگر پوری چیزیں نہ کھا سکتا تو چکھتا ضرور تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ انسان اتنی اچھی اچھی اور مزے کی چیزیں کہاں سے لے آتے ہیں۔ مجھے تو جنگل میں ایک بھی درخت ایسا نہیں ملا جس پر گلاب جامن، رس گلے یا چاکلیٹ لٹک رہی ہو۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نعمت تو اللہ میاں نے صرف انسانوں ہی کو دی ہے کہ وہ مزے مزے کی چیزیں گھر پر بنا کر کھا سکیں۔ نہر کے پل سے گزرنے والے چند لوگ تو ایسے تھے کہ گلو ہر روز ان کو دیکھا کرتا۔ ایک روز گلو اپنے دوستوں کے ساتھ سڑک پر کھیل رہا تھا کہ ایک آدمی سائیکل کے پیچھے ایک بڑا سا ڈبہ رکھے آیا۔ گلو اور اس کے ساتھی کھیل چھوڑ کر اس آدمی کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو پہلے کبھی اس راستے پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا شہر سے آ رہا تھا۔ گلو نے سوچتے ہوئے کہا کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گلو کا دوست بولا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون ہے۔ گلو نے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ تو اس کے دوست نے اسے بتایا کہ یہ پھیری والا ہے اور شہر سے چیزیں بیچنے گاؤں آتا ہے۔ گلو نے پوچھا لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ دوست نے کہا مجھے پتا ہے کیونکہ اس کی سائیکل پر جو بڑا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کل اس کے ڈبے سے ایک مونگ پھلی گری تھی جو میں نے چکھی تھی، جو بڑے مزے کی تھی۔ گلو نے کہا اچھا اس کے ڈبے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو آج پھر اس کی تلاشی لیں گے۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ نہر پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی سائیکل شیشم کے درخت کے ساتھ کھڑی کر دی اور خود نہر پر پانی پینے چلا گیا۔ گلو تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچے کود پڑا۔ اس کے دوست ذرا ڈرپوک تھے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اچانک گلو کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑم سے نیچے گرا، مگر زمین پر گرنے کی بجائے وہ سائیکل والے ڈبے میں جا پڑا۔ وہ تو خوش تھا کہ مفت میں مونگ پھلی، اخروٹ اور دوسری چیزیں کھانے کو ملیں گی، مگر یہ کیا، دکاندار تو آج شہر سے صرف سرخ مرچیں لے کر آیا تھا۔ گلو نے ایک زوردار چھینک لی اور ڈبے سے باہر جا پڑا، اور پھر کیا، گلو تو چھینکتا ہی چلا گیا۔ گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس منہ کھول کر چھینکتا اور 2 فٹ پیچھے جا گرتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زور زور سے ہنسنے لگے، اور اتنا ہنسے کہ بے قابو ہو کر سب درخت سے نیچے گرے اور مرچوں والے ڈبے میں جا پڑے۔ اب تو سڑک پر ہر طرف چھینکوں کی آواز آ رہی تھی۔ 7 گلہریاں سڑک پر چھینکتی پھر رہی تھی۔ پھیری والا جب پانی پی کر واپس آیا تو اتنی ساری گلہریوں کو چھینکتے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اسے گلہریوں کا یہ تماشا بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ہنستے ہنستے اچانک دکاندار کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی مرچوں والے ڈبے سے جا ٹکرایا۔ اس کی ناک میں بھی مرچیں گھس گئیں۔ اب پھیری والا بھی گلہریوں کے ساتھ ساتھ چھینکیں مار رہا تھا۔ راستے پر بہت سے لوگ رک کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چھینکوں کی آوازیں سن کر جنگل کے اور بھی بہت سے جانور درختوں سے سر نکال نکال کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سڑک پر چھینکوں کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ اس طرح گلو اور اس کے دوستوں نے جو مونگ پھلی کھانے کا پروگرام بنایا تھا اس کی بجائے مرچیں کھانی پڑ گئیں۔